Ayatul Kursi is very powerful. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب مجھ کو دکھلائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یقین نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو پال لو، پھر ان کے ٹکڑے کر کے ان کے بدن کے حصوں کو ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ آئیں کہ آپ کی طرف بھاگتے ہوئے، اور اللہ اور جان کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ایسے کرسی کے کچھ فضائل اس سے پہلے بیان ہوئے تھے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیتُ الکرسی یہ قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار، اور جس گھر کے اندر یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل کر بھاگ جائے. تو شیطانی وساوس اور اندیکھی مخلوقات کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں آیت الکرسی کا ورد رکھنا چاہیے. اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں شیطانی وساوس، جنات وغیرہ کی شرارتوں سے محفوظ رکھے. صبح کے وقت یا رات میں سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی. اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کرسی کا بیان ہے، اور یہ آیتیں اللہ کی عظیم صفات پر دلالت کرتی ہیں. یہ اللہ کی وحدانیت کو بھی بیان کرتی ہے کہ اللہ پوری کائنات کا نظام چلانے کے اندر تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. جیسے دنیا میں دیگر مذاہب کے لوگ وہ مانتے ہیں کہ آسمان میں بھی کوئی خدا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی دھرتی وہ اکیلا نہیں چلا سکتا، اس لیے اس کے ساتھ اور لوگ بھی خدا ہے، کہ کوئی خدا بارش کر سکتا ہے، کوئی روزی دیتا ہے. مختلف قسموں کے خدا اللہ کے ساتھ انہوں نے فرض کیے. تو اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اس کائنات کا پورا نظام صرف ہمارے ہاتھ میں ہے. پہلی آیت کا پہلا جو حصہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ معبود صرف اللہ. معبود کہتے ہیں اس کو جس کی عبادت کی جائے، پوجا کی جائے. عبادت، پرستش اور پوجا کے بعد لائق صرف اللہ کے ساتھ. تعظیم اور سجدہ یہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے ماتھا ٹیکنا، سجدہ کرنا یہ حرام ہے.
یہ سجدہ صرف اللہ کے آگے جھکنے کے لیے ہے، اور اللہ کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے سجدے کی عبادت فرض ہوتی ہے، یہ کسی اور کو ذکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو کوئی جانور آیا اور اس نے حضور کو سجدہ کیا، تو اللہ کے رسول صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو بیوی کو کہتا کہ خاوند کو اپنے شوہر کو اجازت دو، لیکن سجدہ صرف اللہ کو زیب دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ پوری مخلوق یہ محتاج ہے، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی کام بنانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور کام بنانے والا نہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے، مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی تمام عظمت کے باوجود وہ اللہ کے محتاج ہیں، علی مشکل کشا نہیں۔ بزرگان دین اولیاء کرام علیہم الرحمہ ان کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے، لیکن یہ حضرات بھی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ کی ذات، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو زندہ ہے، کائنات جب سے بنی ہے، ٹوٹ پھوٹ جائے گی قیامت کے قریب، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا قصہ تمام ہوگا۔ جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں جنت میں جائیں گے، جو جہنم میں جانے والے ہوں جہنم میں جائیں گے، اور انسان اور جناتوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کو مٹی بنا دیا جائے گا، لیکن اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ زندگی یہ صرف سمجھنے کے لیے کہ اللہ زندہ ہے، یہ زندگی یہ ایک صفت ہے مخلوق کی، اللہ پاک اس سے بلند بالا ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہوش حواس میں، اور اللہ ہمیشہ سے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ زندہ ہے، کہ کیونکہ زندگی کا مفہوم جب ہمارے ذہن میں آتا ہے تو یہ بات بھی آتی ہے کہ جو چیز زندہ ہے وہ ایک نہ ایک دن مرے، تو یہ مرنا یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے۔ اسے نیند جو ہے نیند یہ موت کی بہن کہا گیا ہے، موت کی بہن۔ اللہ پاک موت تو دور کی بات ہے، اللہ نیند اور اون سے بھی پاک ہے۔ اللہ کو جھپکی بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اللہ اس سے بھی پاک صاف۔ یہ سب مخلوق کی صفت ہے۔ القیوم جو ذات قیوم ہے، یعنی پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے، سب کو تھامے ہوئے، یہ پورا آسمان جو بغیر ستونوں پر قائم ہے، اس کو تھامنے والی ذات صرف اللہ کی۔ زمین کے نیچے کوئی ستون نہیں، اس زمین کو اللہ نے ہزاروں سال سے اسی طرح برقرار رکھا ہے، اللہ ہی نے تھام رکھا ہے۔ یہ چپٹی ہوتی نہیں، بوجھ کی وجہ سے یہ دبتی نہیں، کیونکہ اللہ نے اسے تھاما ہے۔ یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند جو اپنے مدار میں چلے جا رہے ہیں، ان کو آپس میں ٹکرانے سے روکنے والی ذات صرف اللہ ہے کہ اللہ نے تھاما ہے ایسا۔ القیوم ہے، القیوم سب کو تھام رکھا ہے۔ اسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر
قیوم کسی کا نام رکھا جائے کسی انسان کا تو اسے عبد القیوم کہنا چاہیے. قیوم کہنا درست نہیں ہے کیونکہ سب کو اٹھانے والا صرف اللہ ہے، کہ کسی مخلوق کی صفت نہیں. اور اس کے کھانے میں اس کو تھکن بھی نہیں آیا. اس کائنات کو سنبھالنے میں اس کا نظام چلانے میں اللہ کو کوئی تھکن وکن کوئی نیند اور اون بھی نہیں آتا. یہ سب سے بڑا پاک. پھر اللہ کی ملکیت، اللہ پاک اپنی ملکیت کو بیان کر رہے ہیں کہ پورے آسمانوں کے اندر اور پوری زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ ہمارا. ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم اس کے عارضی مالک ہے، دائمی مالک ان چیزوں کا، ان مال و اسباب کا اللہ پاک ہی ہے. ہم نے تو ہماری جانیں بھی، ہمارا مال بھی، پوری مخلوق بھی، یہ پوری کائنات بھی، اس کا مالک حقیقی اللہ ہے، کوئی اور نہیں. کائنات کی کچھ چیزوں سے ہم واقف ہیں. کائنات کے بہت سارے راز ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں ہو چکا ہے. تو جو چیزیں پردے میں ہیں وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے. اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے پاس کسی کی سفارش کرے. ایسی طاقت قدرت والا اور ایسا مالک کہ پوری چیز اس کی، پوری کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ اس کی ملکیت میں ہے. تو کیا کوئی اس کو دبا کر، اس کے اوپر اپنی طاقت کی دھوس جمع کر، کوئی اس کو خوفزدہ کر کے کسی کی سفارش کرا سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان کے، بغیر اعمال کے آئے تو کوئی تمہاری سفارش اللہ کے پاس نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ اللہ پاک کی اجازت دے. حشر کے میدان میں ایک وقت ہوگا اللہ کے، اس وقت اللہ کا جلال، اللہ کا غصہ پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوگا. اللہ پاک انتہائی جلال میں ہوں گے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کی بھی ہمت نہ ہوگی کہ اللہ سے بات کرے. سب تو ہے، اس لیے اس کے نام کے بجائے اپنے اعمال اور اپنے ایمان کی فکر خود کرے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی بھی اللہ کے غضب کو اور جلال کو دیکھ کر ہمت نہیں کریں گے کہ اللہ سے بات کریں. اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے مگر یہ کہ اللہ پھر اجازت دے دیں سفارش کر دیں. تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام، صالحین، علماء، حفاظ یہ پھر سفارش کریں. لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی کوئی کسی کے لیے معافی طلب نہیں کر سکتا. آگے اللہ پاک اپنے علم کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے سامنے، تمہارے آگے ہو رہا ہے، اور جو چیزیں، جو واقعات تمہارے پیچھے ہو رہے ہیں، تمہارے بعد ہو رہے ہیں، آگے پیچھے کی تمام واقعات اور باتوں اور خبروں کو جاننے والی ذات اللہ کی. ہم صرف وہی چیزیں جانتے ہیں جو ہمارے زمانے میں ہو، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، یا جن کے تعلق سے ہم نے سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے. یہی چیز ہمارے علموں میں آتی ہے. لیکن مسجد کے باہر ابھی کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں دکھ بھی نہیں رہی ہے اور ان کی آوازیں بھی نہیں آ رہی. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، چاہے مسجد کے باہر ہو یا زمین کے نیچے ہو یا آسمانوں میں ہو، یہ سب اللہ پاک دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہارے آگے اور پیچھے کی تمام چیزوں سے واقف ہے، جانتا ہے کیا ہو رہا ہے. پھر اللہ پاک آگے اپنے علم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ پورے انسان مل کر اللہ کے علم
की इंतहा तक नहीं पहुंच सकते। ऐसा वसीह इल्म अल्लाह है। बल्कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम हमारे इल्म का कुछ हिस्सा भी नहीं जान सकते सिवाय उसके जो हम जाहिर करते, जो हम बताते। जाहिर सी बात है कि चीजों के नफे और नुकसान या जमीनों आसमानों के बारे में जो कुछ भी हमें मालूमात है, जानवरों, दरिंदों, परिंदों, नबातात, पौधों के बारे में जो कुछ मालूमात है, ये अल्लाह पाक के जाहिर करने से हमारे इल्म में आई। जो चीजें साइंसदानों ने तजुर्बे से भी हासिल किया है, तो उस तजुर्बे तक रसाई देने वाली जात भी अल्लाह थी। चीजों का नफा और नुकसान जो इंसान सालों साल से रिसर्च के बाद तय किया है, तो इस रिसर्च तक, इस नतीजे तक पहुंचाने वाली जात भी अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं कि पूरी इंसानियत मिलकर हमारे इल्म के किसी हिस्से तक नहीं पहुंच सकती सिवाय इसके जो वो इल्म हम जाहिर करें। फिर आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अल्लाह की कुर्सी इतनी अजीम तर है, इतनी वसी, इतनी चौड़ी है कि सातों आसमान, सातों जमीन इसमें समा है। हदीस में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमान और जमीन की मिसाल ऐसी है कि जैसे बड़ा मैदान हो और उस बड़े मैदान के अंदर एक अंगूठी रखी है, तो बड़ा मैदान ये अल्लाह की कुर्सी है और सातों जमीन और आसमान की मिसाल ये अंगूठी की है कि अल्लाह की कुर्सी इतनी अजीम तर, इतनी वसी चौड़ी है कि सातों जमीन और आसमान भी समा जाए तो उसके अंदर कोई भ्रम पैदा ना हो। जैसा बड़ा मैदान खाली, उसके अंदर एक अंगूठी क्या, दसियों अंगूठी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस मैदान। तो ऐसी अल्लाह की कुर्सी इतनी लंबी चौड़ी है कि सातों जमीन और आसमान उसमें समा जाए, लेकिन उसको भरेंगे नहीं। अल्लाह की कुर्सी है, लेकिन इस पर अल्लाह पाक बैठते हैं, विराजमान होते हैं, इसके बारे में कुरान और हदीस के अंदर कोई ताकीद नहीं। अल्लाह ही जानते हैं कि अल्लाह उस पर कैसे तजल्ली फरमाते हैं, अल्लाह किस तरह उस पर तशरीफ लाते हैं, ये इल्म अल्लाह ही को है। इन चीजों के पीछे पड़ने से हमें मना किया है। फिर आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं इस पूरे निजाम को संभालने में, जमीन और आसमान का निजाम के संभालने की वजह से अल्लाह को कोई मशक्कत नहीं होती। और अल्लाह कि वो है जो बुलंद वाला और अजीम तर। ये है आयतुल कुर्सी का मतलब। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं, दीन कबूल करने के अंदर जबरदस्ती नहीं। किसी शख्स को मार ठोक कर मुसलमान नहीं बनाया जा। उमर रज़ियल्लाहु ताला का दौर खिलाफत है, आप मुसलमानों के अमीर बादशाह हैं, आपके रोम और दबदबे का डंका सब तरफ बज रहा है। आपकी जलालत शान का, आपके रोम का यह आलम के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस गली से उमर गुजरते हैं शैतान उस गली में दाखिल नहीं होता। यह आसमान, ये रोम, ये दबदबा कि अपने दौर खिलाफत के अंदर एक ईसाई बुढ़िया उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास आई, उमर रज़ियल्लाहु ताला उसको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम कबूल करो। तो उसने कहा कि मैं मरने के करीब हूं, मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ये आयत पढ़ी, ला इक्राह फिद्दीन, के दीन में तो कोई जबरदस्ती नहीं करो तो दीन जान। आज पूरी दुनिया के अंदर जो निजाम इस्लाम फैला है,
یہ اپنے حسن اخلاق اور اپنی پاکیزہ تعلیمات کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام دشمن بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام طاقت کے اور تلوار کے زور پر پھیلا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر اسلام طاقت اور پیسے اور دنیاوی چیزوں کی بدولت پھیلتا تو اس ہندوستان کے اندر کوئی کافر نہیں ہوگا کہ یہاں ہم نے 1 سال 2 سال نہیں کئی 100 سال حکومت کی مسلمانوں، مغلوں نے اور بعد کے اور بادشاہوں نے اس ہندوستان کے اندر کئی 100 سال حکومت کی ہے، لیکن یہاں آج بھی اکثریت میں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام طاقت کے اور تلوار اور ہتھیار کے زور پر نہیں پھیلایا، کیونکہ اسلام کا تعلق یہ دل سے، زبان سے نہیں۔ کہ کوئی شخص زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لے لیکن دل کے اندر انکار ہے تو وہ ہماری شریعت کی روشنی میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہ جو وہ زبان پر جاری ہے اس کا یقین دل میں بھی ہو تب آدمی مسلمان بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کے اندر جو اوس اور خزرج کا قبیلہ جو آگے چل کر انصار مدینہ کہہ رہا ہے، یہ 2 قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ تو مدینہ کے اندر یہودیوں کو مذہبی لوگ اور دیندار سمجھے، یہودی لوگوں کو دیندار سمجھا جاتا، ان کو معزز سمجھتے تھے اوس اور خزرج کے لوگ۔ تو اوس اور خزرج کی عورتیں کہ جس کو بچہ نہیں ہوتا، جس کا بچہ زندہ نہیں رہتا، جس کا لڑکا زندہ نہیں رہتا تو وہ منت مانتے کہ اگر مجھے لڑکا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں یہودیوں کو دے دوں۔ تو ایسے کئی بچے یہودیوں کے پاس، قبیلہ بنو نذیر کے پاس، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کیا تو مدینہ کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے ان کے پاس ہیں، ہم اپنے بچے واپس دیں گے، ہم ان یہودیوں کے ساتھ ان کو جانے نہیں دیں گے کہ جو بچے یہودی ہو چکے۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیت اتری اور کہا گیا کہ دین کے اندر زبردستی نہیں، یہ بچے خود اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن تم اپنے زور پر ان بچوں کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو مذہب کے پھیلانے کے اندر طاقت کا استعمال نہیں کیا، البتہ جو جہاد اور قتال ہے اس کا مقصد صرف زمین سے فسادی لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ جہاد کا مقصود صرف یہ ہے کہ اس زمین کے اندر جو لوگ فساد برپا کر رہے ہیں، انسانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں، جہاد کے ذریعے ان کو صاف کیا جائے۔ اسے جو لوگ اسلامی لشکر کے مقابل آئے اور مقابلے کے دوران یا مقابلے سے پہلے یا مقابلے کے بعد صلح کر لے اور جزیہ دینا قبول کر لے تو ان کو قتل نہیں کیا جاتا، چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح جو اسلامی لشکر مختلف علاقوں کے اندر حملہ کرتا ہے تو ان کے لیے نبوی تعلیمات تھی کہ کسی بستی کے اندر عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے اوپر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد صرف اس زمین سے فسادی اور بگڑے ہوئے لوگوں کے صفائی کے لیے شریعت نے رائج کیا۔ جو لوگ مسلمانوں سے انعام کا، دشمنی کا معاملہ نہیں رکھتے، جو مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں رکھتے، ان کے خلاف جہاد نہیں۔ اگر وہ مسلمانوں سے مل کر رہے ہیں، صلح کر لیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ دے تو اسلامی لشکر ایسی بستیوں پر داخل نہیں ہوتا، ان کو قتل نہیں کرتا، بلکہ جہاد کے ذریعے اور قتال کے ذریعے صرف ان انسانوں کو ختم کیا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے ناسور بن جاتے ہیں۔
کہ جن کا وجود ہی ان کے گھر والوں کے لیے زحمت کا باعث بن جاتا ہے، ایسے لوگوں کو چن چن کر جہاد کے اندر ختم کیا گیا۔ تو جہاد زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے ہے، جہاد ظلم ستم کا نام نہیں۔ اس علاج افغانستان ایک واحد دنیا کا خطہ ہے جہاں جہاد ہوا اور جہاد کے ذریعے اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ امن و سکون اسی ملک میں۔ وہاں کے تمام لوگ ہتھیار چلانا جانتے ہیں، لیکن دیکھ لو انتہائی پرسکون خطہ ہے، کیونکہ وہاں کے لوگ اور جن کے ہاتھوں میں حکومت ہے وہ جہاد کے مقصد سے بھی واقف ہے۔ آج یہ بڑا معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اسلام بے قصور لوگوں کے ماننے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں قرآن کریم کی وہ آیت جو دوسرے پارے میں کہ اللہ پاک نے فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ ان کافروں کو پکڑو اور قتل کر دو جہاں پاؤ۔ اس آیت کا ایک پس منظر یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں تھی یہ آیت، بلکہ مخصوص کافروں کے بارے میں اللہ پاک نے وقتی حکم دیا تھا کہ ان کو پکڑ کے مارو، یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں۔ لیکن اس آیت کو اسلام دشمن پوری دنیا کے اندر پھیلاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو اسلام نے کافروں کو اور جو اسلام مذہب قبول نہ کرے جہاں بھی ملے اس کو مارنے کا حکم دیا۔ تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے اور اس کا حکم وقتی تھا، وہ ہر کافر کے بارے میں اور ہر دور کے لیے نہیں ہے۔ تو جہاد مشروع کیا گیا تھا کہ زمین کے اندر جو لوگ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کا جینا دوبھر کر رہے ہیں، کہ جہاد کے ذریعے ایسے لوگوں کے وجود کو صاف کیا جائے زمین سے، اس کے لیے جہاد۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت تو واضح ہو چکی ہے گمراہی سے، کہ دین قبول کرنے میں زبردستی مت کرو، اسلام کی تعلیمات عقیدہ توحید بالکل صاف اور واضح۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو تاغوت کہتے ہیں بت کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو اللہ کے وجود، اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کی توحید کے خلاف دعوت دیتے ہیں، ایسی تمام چیزیں تاغوت کہلاتی ہیں، چاہے مورتیاں ہوں، بت ہو یا وہ لوگ ہو جو اللہ کے وجود کے خلاف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں اور توحید باری کی انکار کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں کا انکار کرے تو اس نے اللہ پر ایمان لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا ہے، وہ حلقہ ایسا مضبوط ہے کہ ٹوٹنے والا نہیں۔ یعنی جو اسلام قبول کر لے وہ دنیا و آخرت کے اندر ہلاکت اور بربادی سے محفوظ کر دیا ہے، اور اللہ ہی سننے والے ہیں اور اللہ ہی جاننے والے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کے حمایتی ہے، ایمان والوں کا ساتھ دینے والے ہیں، کہ اللہ ایمان والوں کو مشقتوں سے نکال کر راحتوں کی طرف لاتے ہیں، تاریکیوں سے نکال کر کفر و بدعات رسومات کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کی صاف ستھری تعلیمات کی طرف لاتے ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اور خدا کے منکر لوگ ان کے حمایتی اور دوست ہیں جو ان کو نور سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کی واضح اور صریح اور آسان تعلیمات کو چھوڑ کر ان کو رسومات میں خرافات میں لے کے جاتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ جہنمی ہیں اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ وقت ہو چکا ہے، باقی انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔